الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الذنوب الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کرم سے ایام حج روز بروز قریب ہو رہے ہیں، اس لیے آپ ہر لحاظ سے ظاہراً بھی باطناً بھی تیاری کر لیں، کیونکہ 8 تاریخ کو سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو زوال کے بعد آدمی چلے اور ظہر منا میں جا کے پڑھے. لیکن آج کل سنت کے مطابق حج صرف وہی کر سکتے ہیں جو پیدل چلیں، کہ اپنی مرضی سے چل پڑے، اپنی مرضی سے بیٹھ گئے. جب آدمی بسوں کا محتاج ہے تو پھر بس تو اپنے ٹائم پہ چلے گی. بہرحال اگر آپ صبح بھی چلے گئے یا ظہر کے بعد چلے گئے، شام کو چلے گئے، حتیٰ کہ اگر آپ وہاں عشاء میں بھی جا کے پہنچے تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ. افضل وہی ہے کہ آدمی ظہر کی نماز بھی منا میں ادا کرے، اور اگر جمعہ ہو تو پھر یہاں جمعہ پڑھنے کے بعد جائے. اور یہ آپ نے اپنے خیموں میں رہنا ہے، اور تمام نمازیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں، یعنی اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں ہوں گی. کیونکہ ہر خیمے میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی اہل علم ہوتے ہیں،
مسجد تک پہنچنا ہر کسی کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سنت یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ صبح کی نماز بھی آپ مینا میں پڑھیں، 9 تاریخ کی صبح، اور جب سورج نکل آئے اور اس کی دھوپ جو ہے وہ مینا کی پہاڑیوں پہ آنے لگے، پھر آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ لیکن وہی میں نے عرض کیا ہے کہ آج کل تو بسوں کا مسئلہ ہے نا، وہ تو بعض اوقات رات کو ہی عرفات پہنچا دیں گے، یا کم سے کم صبح نماز کے فوراً بعد چل پڑیں گے، تو مجبوری ہے، کوئی حل نہیں آپ کے پاس۔ آپ جس وقت بھی پہنچیں گے، عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، زوال سے لے کر سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک عرفات کا وقت ہے۔ لیکن جو لوگ عرفات میں ہوں گے ان کو غروب شمس کے بعد وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے۔ لیکن مثلاً کوئی نہیں ہے، جیسے عام طور پر یہاں مکے والے لوگ یہی کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا وانا ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں، رات کو عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، جبل رحمت پہ جا کے آرام سے دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ لوگ تو نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں واپس۔ تو ان کا بھی الحمدللہ، چونکہ اس ٹائم میں جو آدمی 2 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو گیا عرفات کی وادی میں، وہ حاجی ہو گیا۔ اور اسی طرح میرے بھائی ایک بات کا خیال رکھنا، مسجد جو ہے ہمارا عرفات میں، اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ حدود عرفات سے خارج ہے، اور وہاں باقاعدہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، تو لوگ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، نماز پڑھ لیں، جیسے آگے ملے جگہ ہے پیچھے ملے، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً حدود عرفات میں آ جائیں۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کو صحیح معنوں میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دن ہیں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، اور کوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں لے لیں جن میں حج کے مختصر مسائل ہوں۔ جو مشکل مسائل ہیں وہ تو علماء بتائیں گے، وہ بھی آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ بلکہ آج کل تو بڑی آسانی ہے کہ 5 دن کے جو کام ہیں وہ آدمی اپنے ٹیلی فون میں فیڈ کر لے، تاکہ اسی دن اسی جگہ کو کھول کے دیکھ لے، تو اس سے انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوگی اور حج صحیح معنوں میں ادا کرے گا۔ اور اب جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق ہے اطاعت والدین سے، کیونکہ اگر والدین راضی نہ ہوں، اجازت نہ دیں، تو آپ حج پہ نہیں آ سکتے۔ ان کا اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام بنایا ہے۔ اور پھر والدین میں سے سب سے زیادہ رتبہ جو ہے وہ ماں کا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں کہ اپنے والدین سے ہمیشہ بھلائی کا معاملہ رکھو، لیکن سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ تیری والدہ ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے حضور پاک سے پوچھا، من احق بصحبتی یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں کا۔ اس نے کہا ثم من، اس کے بعد فرمایا امک کا۔ اس نے کہا ثم من، آپ نے فرمایا امک کا 3 دفعہ آپ نے، اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ ثم ابو کا،
پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری ماں نے 3 تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پہلے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کے بعد ولادت کا جو وقت ہے وہ بھی گویا ایک موت و حیات کی کشمکش ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دودھ بھی پلانا ہے، حقوق رضاعت بھی پورے کرنے ہیں، تو اس لیے ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بوڑھی معذور ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے، ہر حج پہ لے جاتا تھا۔ 7 حج کے بعد جب مقام ابراہیم پہ بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ میں نے الحمدللہ ماں کی بڑی خدمت کی ہے، ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے 7 حج کرائے، اب تو میرا حق ادا ہو گیا ہوگا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا تو خواب میں آیا کہ اللہ کے بندے، ایک رات تم نے بستر پہ پیشاب کر دیا، بستر گیلا ہو گیا، تمہاری والدہ نے اٹھ کے اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو بچھایا اور جو گیلا حصہ تھا اس پہ خود سو گئی، اور تمہیں ساری رات اپنے سینے پہ لٹایا۔ تم تو اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، تو سارے حق کیسے ادا ہو گئے؟ وہ ایک رات جو اس نے تمہارے لیے گزاری، تم تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نجات وسیلہ یعنی کسی مشکل سے نکلنے کے لیے یاد رکھو اصل وسیلہ ہوتا ہی اعمال صالحہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ وسیلہ ہوتا ہے اعمال صالحہ کا۔ 3 دوست سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، سامنے ایک غار تھی، تو وہ بیچارے جلدی سے غار کے اندر چلے گئے کہ بھی بارش رکے گی تو پھر نکل جائیں گے۔ وہ ابھی اندر بیٹھے تھے کہ اوپر سے سلائیڈنگ جو ہوئی تو ان کا غار کا راستہ جو تھا بند ہو گیا۔ اب حیران ہو گئے کہ بھی اتنا بڑا بھاری پتھر ہے جو ہم تینوں زور لگائیں ہلے گا بھی نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ پھر سب نے سوچ کے کہا بھی ہر آدمی اپنا کوئی خالص عمل، صالح عمل جو اللہ کے لیے کیا ہو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، شاید اللہ رحمت فرما دے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا بھئی میری یہ عادت تھی کہ میں بکریوں کو واپس لا کر اور پھر ان کا دودھ نکال کے پہلے آگے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں دودھ لے کے آیا اور والدین سو گئے، نیند آ گئی ان کو، تو میں وہی پیالہ لے کے کھڑا رہا، بس سبیت ہو، اور میرے بچے جو تھے وہ میرے پاؤں میں پڑے ہوئے تھے اور چیخ رہے تھے کہ ہمیں دودھ دو، لیکن میں نے ان کا خیال نہیں کیا۔ اپنے والدین کی وجہ سے ساری رات کھڑا رہا، صبح ہوئی ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو وہ دودھ پلایا، اس کے بعد پھر میں نے اور دودھ نکال کے اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ، اگر واقعتاً یہ عمل میں نے کیا ہے اور خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ تو اللہ کی شان ہے کہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ ان کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے ایک چچے کی لڑکی تھی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، تو میں نے بڑی کوشش کی، اس کو چکر دیے، پیسے دکھائے، یہ کیا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے کہا اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو اپنے چاچے کو جا کے مل کے رشتہ مانگ لو، میرے ساتھ نکاح کر لو، اس کے بغیر تو میں تیرے قریب نہیں آتی۔ تو اسی طرح گزرتی رہی، میں بھاگتا رہا، منتیں کرتا رہا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں سنی میری۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں شراب براب پی کے مست ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ خود بخود آ گئی اور اس نے کہا کہ دیکھو تم نے اتنا عرصہ زور لگایا ہے، کوشش کی، لیکن میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ آج میں تمہارے پاس خود چل کے آئی ہوں، ہماری کوئی ایسی مجبوری ہے، مجھے 200 درہم دے دو اور میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر دو، کیونکہ آج تو میں مجبور ہوں۔
میں خود آئی ہوں تمہارے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 200 نکالا، اس کو دے دیا اور لے کے اندر کمرے میں گیا، کپڑے اتارے۔ جب اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس نے کہا رو کس بات پہ رہی ہو؟ میں کوئی جبر تو نہیں کیا، میں نے تو تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں پیسے بھی دیے، سب کچھ کیا، رونے کی کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے گناہ سے بچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، میں مجبور ہوں اپنے والدین کے لیے جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس آئی ہوں، لیکن ساری زندگی الحمدللہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اٹھو اور چلی جاؤ، میں بھی گناہ نہیں کرتا، اور وہ پیسے بھی لے جاؤ، وہ بھی میں تم سے واپس نہیں لیتا۔ تو یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا تو اب مہربانی کر کے ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ تو راستہ اور تھوڑا کھل گیا۔ اب تیسرا آدمی جو بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ملازم تھا جو میری بکریاں اور دمبے شمبے جو ہیں وہ چرایا کرتا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مزدور سال پورا اس نے خدمت کی، لیکن کہاں گم ہو گیا اللہ عالم۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی سال کے اندر اس کو کتنا معاوضہ دینا چاہیے۔ میں نے کہا ابھی کم سے کم 10 بکریاں دینی چاہیے۔ تو وہ 10 بکریاں اس کے نام کی کر کے میں نے وہ بھی اپنے کام میں شامل کر لی، اور چلتا رہا، کام ہوتا رہا۔ 1 سال کے بعد وہ بندہ آ گیا، کہتے ہیں پہچانا ہے آپ نے؟ میں نے کہا ہاں وہی، آپ میرے پاس چلوائے تھے، لیکن تم پتہ نہیں خدا جانے کہاں چلے گئے۔ تو اس نے کہا آپ مہربانی کر کے وہ 10 بکریاں مجھے دے دو۔ میں نے کہا اب 10 بکریاں نہیں ہیں، اب وہ 100 بکری بن گئی ہے، یہ 100 بکریاں لے جاؤ۔ تو وہ 100 بکریاں لے کے دعائیں کرتا ہوا چلا گیا۔ یا اللہ، اگر واقعتاً میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر مجھے ہمارے لیے راستہ پیدا کر دے۔ الحمدللہ وہ سارا پتھر سلائڈ جو ہوا تھا وہ سارے کا سارا ہٹ گیا، اور ہم غار سے جلدی سے باہر نکل آئے۔ تو اعمال صالحہ جو ہیں اصل میں وہی وسیلہ بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی قبولیت کا مقام رکھتے ہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ممبر پہ چڑھے۔ جب آپ ایک سیڑھی پہ گئے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ گئے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ گئے تو فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اصلا ما سمعنا منک بہذا، ہم نے آج تک پہلے تو نہیں سنا، آپ کس بات پہ آمین کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور اس نے کہا کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور وہ روزے اور تراویح کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ چھڑائے وہ برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ اس نے کہا کہ جو آدمی آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب میں آیا تو اس نے کہا حضور جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کو راضی کر کے جنت میں نہ جائے وہ بھی برباد ہو، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اب آپ خود سوچیں کہ دعا جبرائیل کر رہا ہو اور آمین محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہوں، تو ایسی دعا کے منظور نہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ہمیں، اسی لیے ایک صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ رضل رب رضل والد، والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور سخت الرب فی سخت الوالد، اور اگر والد ناراض ہے تو پھر اللہ بھی ناراض ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے حج کے لیے والدین سے اجازت لی ہے الحمدللہ، اگر نہیں لی ہے آج کل وسائل ہیں، ٹیلی فون ہے، ویڈیو ہے، اس کے ذریعے یہاں سے بیٹھ کے ان سے معافی مانگیں، ان سے اجازت لیں، اور ساری زندگی ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ تو اللہ نے فرمایا احسان، عدل نہیں فرمایا۔ عدل کا معنی تو ہوتا ہے پورا سورا، جتنا وہ کرے اتنا آپ کریں۔ احسان ہوتا ہے کہ نہیں جتنا وہ کرے آپ اسے بڑھ کے کریں۔
تو والدین کی اطاعت جو ہے وہ بڑھ کے کرنی چاہیے، نہ کہ کمی میں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنے والدین کی رضامندی نصیب فرمائے۔ ایک صحابی ہے، اس نے کہا حضور میرے والدین فوت ہو گئے، میں اب بھی ان کے لیے نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائیں کرو اور ان کے لیے خیرات کرو، صدقات کرو، کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر دیں گے۔ جیسے کہ زندگی میں ملا تھا اسی طرح آپ کو اب بھی اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے والدین کا بڑا نافرمان تھا، جب والدین فوت ہو گئے اس کو پھر ان کی قدر معلوم ہوئی، تو اب اس نے ان کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رات دن اللہ کے آگے فریاد کی اور ان کے لیے صدقات و خیرات کیے، تو اللہ پاک نے اس کی ساری غلطیاں معاف فرما دی اور وہ بھی جنت میں جانے کا حقدار ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اطاعت والدین نصیب فرمائے۔ حضرت جریج ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جن کو صرف دیکھو بھی تو رحمت آتی ہے۔ فرمایا ایک تو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس پر نظر بھی ڈالتے رہو نا وہ بھی رحمت ہے۔ دوسرا قرآن ہے، قرآن کو دیکھتے رہو اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتے رہو تو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے استاذ کو بھی دیکھتے رہو تو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو صرف نظر ڈالنے سے رحمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جو آدمی نظر محبت سے، شفقت سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس ایک نظر کے لیے اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں۔ انہوں نے کہا حضرت اگر ہم 100 دفعہ دن میں والدین کا چہرہ دیکھیں تو حضور نے فرمایا اللہ اطیب و اکبر، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی دیکھو تو دے سکتے ہیں۔ تو لہذا ان کو دیکھنا جو ہے ہمارے لیے وہ بھی باعث رحمت ہے۔ تو حضرت جریج کے بارے میں آتا ہے اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، عابد تھے، زاہد تھے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ ماں نے بلایا، لیکن وہ نماز پڑھتے رہے اور ماں کو جواب نہیں دیا۔ نماز میں ماں نے دوسری دفعہ بلایا پھر بھی جواب نہیں دیا، ماں نے تیسری دفعہ بلایا پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تو ماں کو غصہ آیا تو کہنے لگی اللہم لا تمتہ حتی تری وجوہ المومسات، یا اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھے۔ بس دعا کر دی۔ تو وہاں ایک بڑی حسین جمیل عورت رہتی تھی، اس نے جب سنا کہ ایسی اس کو دعا ہوئی ہے تو اس نے کہا اب وہ پھنس جائے گا، تو وہ گئی اور اس نے کوشش کی لیکن اس نے نظر بھی نہ ڈالی، اس نے ادھر دیکھا بھی نہیں، اور جب دیکھے کہ وہ آ رہی ہے وہ فوراً نماز میں کھڑے ہو جائے۔ تو اس لڑکی کو بھی غصہ آیا کہ میں اتنے جمال والی ہوں اور وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، تو ایک چرواہے سے اس نے برا کرایا، اس کے بعد اس کو حمل ہو گیا۔ اس نے لوگوں مشہور کر دیا کہ تم کہتے ہو جریج بڑا نیک ہے، یہ میرے پیٹ میں بچہ اسی کا ہے، اس کا یہ حمل ہے۔ تو لوگوں کو جو غصہ آیا، لوگ آگے پیچھے تو نہیں دیکھتے، آگے اس بیچارے کے عبادت خانے کو بھی توڑ دیا، اس کو بھی مارا، اور نے کہا بھی میری بات سنو، میں نے نہ میرا یہ بچہ ہے نہ یہ میرا حمل ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، وہ قریب آئی، آپ نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بچہ گواہی دو، تو بچہ بول پڑا کہ بھی جریج کا گناہ نہیں ہے، میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب جناب سارے رونے لگ گئے، معافی مانگی، اس کا عبادت خانہ بنا، انہوں نے کہا مجھے ماں کی بد دعا لگی تھی، تمہارا قصور نہیں ہے، اس نے میرے لیے یہ بد دعا کی تھی جو میرے سامنے آ گئی، ورنہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی بہرحال آپ کے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔